یسوع مسیح کی بابرکت نام میں سب کو سلام، سب کو سلام۔ خدا مطلب سب کو برکت دے۔ پوری دنیا کے اندر یہ دن جو ہوتے ہیں بڑی شکر گزاری کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اچھا بچے بیٹھتے جائیں، جہاں ملتی جگہ بیٹھتے جائیں۔ آپ کے جو بچے ہیں آپ انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے نہیں بیٹھائیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ کے جائیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ دن جو ہیں وہ شکر گزاری کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پچھلے دسمبر تو نے ہمیں زندہ رکھا۔ بے شک کرونا آیا، ڈینگی کی وبا آئی، بڑی مشکلات آئیں، لیکن خدا نے زندہ رکھا۔ بڑا اچھا ہے کہ ہم بھی کلیسیائی طور پر خدا کی شکر گزاری کریں۔ اچھا تھا کہ بہت سارے بھائی بھی ہوتے ہیں یہاں پر، لیکن بڑی میری کوشش ہے، کیونکہ میں نے کلام کے اندر سیکھا کہ بلیسنگ آسمان سے پہلے بھائیوں کے پاس آتی ہے، پھر بھائیوں سے آگے خاندان میں منتقل ہوتی ہے۔ لیکن ہماری تھوڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے گھر کے لوگ باہر چوکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن خدا کے گھر آ کر شکریہ ادا کرنا کافی ان کے لیے مشکل ہے، اور یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے، زبور 107 ہے، اس کا زبور 107 اس کی پہلی آیت، ہم پہلی اور دوسری آیت آج کلام کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے۔ زبور 107 اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے، سنیے، خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا، جس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ فدیہ آپ کا دیا گیا، فدیہ میرا دیا گیا۔ اور کلام زبور نویس کے ذریعے بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، کہتے ہیں خداوند کا شکر کرو، وہ بھلا ہے، شفقت ابدی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے خدا کے چھڑائے ہوئے۔ آپ چھڑائے ہوئے ہیں، میں چھڑایا گیا ہوں، کیونکہ میرا اور آپ کا ہدیہ خدا یسوع مسیح نے اپنی موت اپنے لہو کے وسیلے سے دیا ہے۔ تو کیا ہی بھلا ہے، خدا جب ہمیں بچاتا ہے، ہمارا زندگی بخشتا ہے، تو ہم گرانے کے طور پر کہیں خدا تیرا شکر ہے۔ لیکن شکر گزاری کرتے ہوئے ہم بڑے تھوڑے سے کمزور ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے اندر یہاں پر میں ایک اور زبور 31 اس کی 19ویں آیت ہے، سنیے گا، آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو زبور 31 اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے، لفظ سنیے گا، آپ سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کلام کو سنیں۔ جب آپ سنتے نہیں ہیں نا، آپ مختلف کاموں میں پڑ جاتے ہیں، جو کلام کا حصہ ہے نا، یہ عمدہ حصہ ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہی چھڑاتا ہے، یہی زندگی بخشتا ہے۔ آپ اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ادھر بھاگتے ہیں، آپ ادھر بھاگتے ہیں، لیکن یہ حصہ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم نے سنڈے پچھلے بابو جی تھے، میں نہیں آ سکا، لیکن میں اس کی جگہ آج ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ میں نے آپ کی زندگی میں رکھا کہ خدا کی بادشاہی دیکھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ چاہے بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، نیکوڈیمس کی گفتگو کو ضرور اپنی زندگی میں رکھیں۔
اگر آپ سنتے ہوں گے تو میں نے جو بات کی آپ کو سمجھ نیقودیمس سے کیا خدا نے کہا تھا. اس نے کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو میری بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور میں چاہتا ہوں اب کرسمس تک جو ہے نا آپ کی زندگی جو ہے وہ نئی ہو جائے. آپ خالی ایسے ہی نہ کام کرتے رہیں, آپ ایسے ہی روایتوں کے اندر جھکے رہیں, لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ کر ہی نہ سکیں. آپ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زندہ خدا کو خوش کریں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جب وہ بادلوں پر آئے تو ہم بھی اس کو دیکھیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جب وہ بہت سے لوگ مردے جو یسوع مسیح میں وہ اٹھیں, اگر میں مر گیا ہوں یسوع میں سو گیا ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں بھی اٹھ کر جلالی بدن سے اس کو دیکھوں. میری کوشش یہ ہے کہ جو آسمان پر میرے باپ نے گھر تعمیر کیا ہے میں وہاں جا کر بسوں. ان سب باتوں کے لیے کلام ایک چیز رکھتا ہے, وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا. اور خدا کلام زبور 31 اس کی 19ویں آیت کہتی ہے, میری بیٹیاں سنیں, وہاں لکھا ہے تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور لکھا ہے جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توقل کرنے یعنی جن ایمان رکھنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور خدا کلام یاد رکھیے, خدا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو خدا کی راست بازی کی تلاش میں شخص رہتا ہے, اور یاد رکھیے آپ راست بازی کو اور خدا کو جدا نہیں کر سکتے. راست بازی خدا کی تلاش ہے. آپ کوئی بھی چیزیں تلاش کرتے ہیں وہ راست بازی میں نہیں آتی. چاہے وہ آپ اپنے لیے خوراک کی تلاش کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے کچھ بھی, میں کرنا نہیں چاہتا, کچھ بھی کر لیں, اگر آپ یسوع مسیح کی تلاش نہیں کرتے ہیں, یسوع مسیح کو ڈھونڈتے نہیں ہیں, یسوع مسیح کو جانتے نہیں ہیں, یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, تو یاد رکھیے ابھی تک آپ گناہ کے اندر ہیں. اس نے کہا پہلے میری بادشاہی کی تو تلاش کر. راست بازی کا خدا کے ساتھ تعلق ہے. آپ خدا کو اور راست بازی کو جدا نہیں کر سکتے. آپ راست بازی کو سلیب میں تلاش نہیں کر سکتے, آپ راست بازی کو کسی کینڈل میں تلاش نہیں کر سکتے, آپ راست بازی کو کسی کیک میں تلاش نہیں کر سکتے. آپ کو راست بازی میں جانا ہے تو آپ کو خدا کے کلام کے اندر یسوع مسیح کی تلاش کرنی پڑے گی. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں, جتنے سال میں نے پچھلی بار بھی سنڈے کو کہا, آپ 60 سال سے کینڈل جلا رہے ہیں لیکن آپ کی دل کی کینڈل آج بھی روشن نہیں ہے. ہر سال کینڈل جلاتے ہیں, ہر سال بجھ جاتی ہے, پھر سال آتا ہے آپ جلاتے ہیں بجھ جاتی ہے, کیونکہ آپ یسوع کی تلاش نہیں کرتے ہیں. اس نے کیا بلا ہے, اس کی شفقت کی تلاش کرنا, اپنی تلاش کرنا اس کی. جس نے فدیہ آپ کے لیے دیا, کہتا ہے شکرگزاری کون کرے جسے اس نے چھڑایا ہے. آپ کو چھڑایا, مجھے چھڑایا, آپ سب جانتے ہیں اس پر اس نے آپ کی قیمت ادا کی. اس نے پھر آپ کہاں تلاش کرتے ہیں, آپ کی تلاش کہاں ہے؟ میں نے کہا راست بازی کو خدا سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اس میں کوئی دیوار نہیں ڈالی جا سکتی ہے. راست بازی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بے شک آپ ابھی تک گناہ کے اندر ہیں, کیونکہ آپ نے خدا کی تلاش شروع نہیں کی ہے. آپ کہیں اور تلاش کرتے پھر رہے ہیں. کلام کے اندر میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں, سنیے میرے ساتھ رہیے گا. خدا کلام میں یہ سکھاتا ہے. زبور 16 اس کی دوسری آیت کیا کہتی ہے, سنیے کیا کہتی ہے. لکھا ہے میں نے خداوند سے کہا. زبور نبی کیا خوبصورت بات کہتا ہے. سنیے راست بازی کو کیسے بیان کرتا ہے وہ, کہ راست بازی ہے کیا.
کہتا ہے میں نے خداوند سے کہا تو ہی میرا رب ہے، کوئی اور نہیں، کہیں نہیں۔ اس نے کہا میں نے اس سے کہا کہ تو ہی میرا رب ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کہا ہاں تو جو تخت پر بیٹھا ہے، جو میرا فدیہ دینے والا، میرا چھڑانے والا، تو ہی میرا رب ہے۔ راست بازو کیا کہتا ہے؟ اور تیرے سوا میری بھلائی نہیں ہے۔ سنیے، تیرے سوا میری بھلائی، آپ کی شفا، آپ کی برکت، آپ کی شکر گزاری، آپ کی رہائی، آپ کا افسون، آپ کا جادو، ہر ایک چیز کی رہائی صرف اسی رب یعنی یسوع مسیح کے ہاتھ کے اندر ہے۔ وہاں تلاش کیجئے۔ شفا تلاش کرنی ہے تو یسوع مسیح میں تلاش کیجئے، اگر رہائی تلاش کرنی ہے یسوع مسیح میں کیجئے، اور شکر گزاری دینی ہے تو یسوع مسیح کو دیجئے، کسی اور کو مت دیجئے۔ سنیے، زبور نویس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں اپنے ہونٹوں سے اقرار کرتا ہے ہاں تو ہی رب ہے، تو ہی فدیہ دینے والا، تو ہی شفا دینے والا، تو ہی رہائی دینے والا، ہاں میری بھلائی تیرے ہاتھ میں اندر ہے اور کوئی میری بھلائی نہیں کر سکتا۔ آئیے اس کینڈل کو چھوڑیے، اس کینڈل کو جلائیے، یہاں روشنی لے آئیے، کانوں کو یسوع کو دیجیے، اپنی آنکھیں یسوع کو دیجیے، اپنے ہاتھ یسوع کو دیجیے، اور اپنے ہاتھوں کے ہدیے یسوع مسیح کو دیجیے، جو بے شک اسی کے لیے آپ کو پکارتا ہے۔ ہاتھوں کے ہدیے نہیں مانگتا وہ، اپنے دل کا ہدیہ میرے یسوع مسیح کو دیجیے۔ میرے ساتھ دیئے گا، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، متی 19واں باب اس کی 16ویں 17ویں آیت کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے یسوع مسیح سے پوچھا کون سی نیکی کروں؟ سنیے سنیے میرے بھائی، کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کو پاؤں؟ میرے یسوع مسیح نے کہا، سنیے اس نے کہا تو حکموں کو مان تو ہمیشہ کی زندگی۔ آپ ایک حکم نہیں مان سکتے۔ میرے یاد رکھیے، خدا کلام میں سکھاتا ہے، اس نے کہا کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو میرے حکموں پر عمل کر۔ یسوع مسیح کی تلاش راست بازی ہے، یسوع مسیح کو ڈھونڈنا راست بازی ہے، یسوع مسیح کو سننا راست بازی ہے، یسوع مسیح میں اپنی شفا تلاش کرنا راست بازی ہے۔ صرف یسوع مسیح، صرف یسوع مسیح۔ جب تک آپ اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر نہیں رکھتے ہیں، آپ کی شفا ڈاواں ڈول رہتی ہے۔ صرف آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے، ایک ہی نام بخشا گیا، ایک ہی وسیلہ ہے، جس نے کہا تم میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ کسی اور نے نہیں کہا، نہ کسی فرشتے نے کہا، نہ کسی شاگرد نے کہا، نہ کسی انسان نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، ایک نہیں کہا، اور وہی یسوع مسیح ہے، اور اسی کی تلاش کا نام راست بازی ہے۔ جو راست بازی کی تلاش میں رہتا ہے اور وہی اصل میں کرسمس مناتا ہے۔ جو یسوع کی تلاش کرتا ہے اور وہی یسوع مسیح کو پاتا ہے۔ اور شاگردوں کو دیکھ لیجئے اور چرواہوں کو دیکھ لیجئے، خبر پہنچی تلاش میں نکلے، اور مجوسیوں کو دیکھ لیجئے، خبر پہنچی تلاش میں نکلے۔ کرسمس کیا ہے؟ یسوع مسیح کی تلاش کا نام ہے۔ میرے یاد رکھیے، خدا کا کلام، آج کلیسیا جہاں پر کھڑی ہے، آج یہاں پر کلیسیا کھڑی ہے، اس کے بارے میں بڑا خوبصورت جو ہے وہ زبور 14 اور زبور جو ہے 53 کی پہلی آیت، بڑی خوبصورت بات، دونوں زبوروں میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کا اور آپ کا ایک بات نہ چاہتا ہوں، آج کلیسیا جو ہے وہ نجات کو چھوڑ کر، یسوع مسیح کو چھوڑ کر کرسمس کے اوپر اور اتنے کام لے آئی ہے کہ یسوع مسیح کو ہم نے پردے کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ اب یسوع مسیح کی تلاش نہیں کرتے، ہماری تلاش کچھ اور ہے۔
لکھا ہے، سنیے، لکھا ہے خدا کلام کے اندر، احمد نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں، اور وہ بگڑ گئے اور انہوں نے نفرت انگیز کام کیے، کیونکہ کوئی نیکوکار نہ رہا، کوئی راست بازی کی تلاش میں نہیں رہا، یسوع کی تلاش میں نہیں رہا، لکھا کوئی نیکوکار نہیں رہا۔ ویسے یاد رکھیے چند باتیں اور آپ کی زندگی کے اندر کروں گا، کیونکہ اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا سا پروگرام ہم نے کرنا ہے۔ میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں ہماری ساری خوشیاں، ہماری زندگی کی ساری نعمتیں، ہماری ساری برکتیں، ہماری شکرگزاریوں کی مقبولیت سب یسوع مسیح کے اندر ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر جو ہے یاد رکھیے، اگر ہم لوکا 10 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک بات ملتی ہے، خدا یسوع مسیح کب خوش ہوتے ہیں؟ کیا میرے ہدیوں سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا میری دیگوں سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا میں نے کتنی کینڈل جلائی اس سے خوش ہوتے ہیں؟ جب میں نے کتنا اچھا گھر سجایا اس سے خوش ہوتے ہیں؟ پھر خدا کس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میں کہوں ہاں خداوند میں تیری خوشی میں اب خوش ہوں؟ دو چیزوں سے خدا خوش ہوتا ہے، میری بیٹیاں بھی سنیں، میری بیٹے بھی سنیں، دو چیزوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم لوکا 10 باب پڑھتے ہیں تو وہاں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، خداوند چاہتا ہے کہ ہم دشمن کی ساری قوت پر غالب آئیں، جھوٹی تعلیموں سے، ہر طرح کی مکاری سے باہر نکلے جو شیطان ہماری زندگی کے اندر لاتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم آؤ، تم دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ اور معجزات سے خوش نہ ہو، بلکہ کس بات سے خوش ہو؟ اس بات سے خوش ہو کہ میں نے تمہارا نام آسمان پر لکھ رکھا ہے۔ اس بات کو جانو، اس کی تلاش کرو کہ میرا نام کہیں مٹ تو نہیں گیا۔ میرے یسوع نے اپنے لہو سے آسمان پر میرا نام لکھا، کہیں میں نے اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنی ہر طرح کی نفرت انگیز کاموں سے، کہیں اپنی برائیوں سے اس کو مٹا تو نہیں دیا۔ کہتا ہے اس بات کی تلاش کرو کہ میں نے اپنے لہو سے تمہارا نام آسمان پر لکھا ہوا ہے۔ اور جب اپنے لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے تو لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گیا اور روح القدس سے خوش ہو گیا، خوشی سے بھر گیا۔ لیکن ہمارے کردار رویے اس طرح کے ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے پالوس رسول 14 باب میں کہتا ہے، سنیے آخری بات آپ کی زندگی میں رکھنا ہے، سمجھنے والی بات ہے اگر آپ سمجھ گئے تو۔ پالوس 14 باب، اس کی پالوس رومیو کلیسیا اس کا 14واں باب اس تاریخ میں آئے گا اگر آپ سمجھنا چاہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سنیے لکھا ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہو ہدیوں سے ہے، آپ سمجھتے ہو دیگوں سے ہے، آپ سمجھتے ہو ایسا کر لوں ویسا کر لوں۔ کہتا ہے ان پر خدا کی بادشاہی ہرگز نہیں ہے۔ پھر کن پر ہے؟ سنیے میری بیٹیاں بھی سنیں، میری بیٹی بھی سنیں۔ کہتا کھانے پینے پر خدا کی بادشاہی نہیں ہے۔ شاید میں چرچ آتا نہیں ہوں، چرچ میں ہدیہ دے دیتا ہوں، شاید اس سے میری نجات کا دروازہ کھل جائے گا، شاید میں یہ کام کرتا نہیں ہوں، یسوع کی تلاش نہیں کرتا، کلام کو سنتا نہیں اور جیسے کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی میں اندر اس کو آنے نہیں دیتا، بس کہتا ہوں یہ اللہ پر بھائی میری نجات کا دروازہ کھل گیا، کرسمس آیا دے دو بس ٹھیک ہے نجات مل جائے گی۔ کہتا ہرگز نہیں ملے گی، مجھے کیا کرنا ہے؟ سنیے خدا کلام کیا کہتا ہے، خداوند کی بادشاہی کھانے پر نہیں بلکہ ایک نمبر راست بازی، دوسرا محبت میل ملاپ اور تیسرا اس خوشی پر ہے جو روح القدس کے وسیلے سے ملتی ہے۔ ہم تو اس کیک نہ ملے نا ہمیں یا ایک لفافہ گزارنا نہ لبے، اسی 1500 شکایتہ میں نقل کر دے لا آپ ہی کھا جاتے رہی آسان۔ اتنا سا کیک نہیں ملتا، اتنی شکایتیں، خوشی کہاں پر ہے؟ کیا میری خوشی ایسی ہے؟ ہاں خداوند آج گیت گائے میری روح تجھ میں شادمان ہو گئی، ہاں خداوند آج میں نے جھک جھک کر تیرے آگے آنسو بہا بہا کر دعا کی اور میرا بوجھ اتر گیا۔
ایسی ہم خوشی کہاں. کہتا وہ خوشی، یعنی خوشی اور شادمانی میں فرق ہے. خوشی یہ ہے جب آپ جاتے ہیں، آپ شادیوں میں جاتے ہیں، بھائی برا نوٹ کاپی نکالتے ہیں، لا 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 لا، کاپی مک گئی، خوشی پھر آم نہ ٹھنڈی ہو کے نا مک گئی، بس رام نہ خوشی بھی مک گئی. اے خوشی، پیسہ مک گیا، خوشی بڑا جوش نہ لا 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 لا، پیسہ مکتا نال ہی خوشی مک جاتی. شادمانی کیا ہے؟ کچھ ہاتھ کے اندر نہیں ہے، کچھ ملا نہیں ہے. میں نے دیا، کیا دیا؟ میں نے روح میں اپنا بوجھ اتار دیا کہ ایک ملا نہ ملا. خداوند میں تیرے گھر آیا، میں نے تیرے حضور اپنے آنسو بہائے، دیکھ میری روح ہلکی ہو گئی. کچھ ملا نہیں مجھے لیکن میرا بوجھ اتر گیا. میں بیمار ہوں، میری بیماری گئی نہیں لیکن مجھے ایک تحمل مل گیا، ایک صبر مل گیا، ایک یسوع مسیح کی خوشی مل گئی. دیکھ تو بیمار ہے لیکن پھر بھی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہے شادمانی. شادمانی جو دل کے اندر آتی ہے، جو روح کو شاد کر دیتی ہے، اسے شادمانی کہتے ہیں. وہ خوشی نہیں ہے جو زمینی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. کہتا 3 چیزیں زندگی میں لائیے. پہلی راست بازی کو لائیے، یسوع مسیح کی تلاش کیجئے، پھر آپس میں محبت کو بانٹیے. اینی چرچ ہلو ہلو باہر جا کے چگلیاں رکھ کے نہیں. ارے کرسمس منانا ہے تو ذرا اپنے آپ کو نیا کیجئے. اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو لائیے، میل ملاپ لائیے اور روح القدس کو اپنے اندر آنے دیجئے. راست بازی کا مطلب ہے، سنیں میری بیٹیاں سنیں، راست بازی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا کنٹرول یسوع مسیح کو دے دینا. اپنی زندگی کا کنٹرول یسوع مسیح کو دینے کا نام راست بازی ہے. اس ایمان کو لانا جو میں آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اس ایمان کو لانا. کلام کے اندر لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5:17 آیت کے اندر، جس لیے جو کوئی مسیح کے اندر ہے وہ نیا مخلوق ہے. اور ہاں میں کہوں، ہاں خداوند دیکھ اور میرا ایمان نیا ہو گیا، اور دیکھ میں نے اپنی زندگی کے اندر سے حرام کاری کو نکال باہر پھینکا، اور دیکھ میں نے شہوت پرستی کو باہر پھینک دیا. میں نے جھگڑے، بغض، ہر طرح کی جدائیاں، ہر طرح کی نفرت کو نکال باہر پھینکا. دیکھ میں تجھ میں نیا ہو گیا. اور یہ راست بازی ہے. اگر تمہاری زندگی کے اندر ہم ہیں کیسے ہیں؟ ہم ایسے لوگ ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے ہلیلویا، یہاں لکھا ہے پاکیزگی، یہاں لکھا ہوا ہے خوشی، اطمینان، ایمانداری. لیکن جب کوڈ کو ایسے کرے تو اندر ہر طرح کی گندگی، حرام کاری، شہوت پرستی، ہر طرح کی چیزیں ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. اوپر سے بڑے نہیں ہیں ہم. ہلیلویا، مجھے یسوع چاہیے. ہلیلویا، او خداوند بس میں جلادا جی میں ساری معموریت پینچس پراچی آ گئی ہے. لیکن کوڈ مارا جا انج کرو تے اندر ساری حرام کاری، بغضیں، لڑائیاں، جھگڑے، جلسیاں ساریاں لکا کے اج رکھیاں نے. وہ اس جلسیوں کو نکالو. یہاں پر بھی اگر باہر خوشی ہے تو اندر بھی خوشی ہو. اگر باہر ہلیلویا ہے تو اندر بھی ہلیلویا ہی ہو. اندر یہ بغض، لڑائیاں، جھگڑے اگر رکھے ہوئے ہیں نا تو پھر کرسمس منانا، ادھر سنیے پھر کرسمس منانا کوئی کرسمس نہیں ہے آپ کا. کرسمس منانا ہے مت ہے. میں نے پہلے سنایا آپ کو، ماں مریم سے کہا تجھ پر فضل ہوا اور تجھے یسوع مل گیا، اور تم پر بھی تو فضل، تمہیں بھی یسوع ملا ہے. یسوع تب ملے گا جب باہر سے بھی صاف ہوگے اور اندر سے بھی صاف. اگر اندر وہی کچھ رکھا ہوا ہے، اندر وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی ہر طرح کی بت پرستی، وہی ہر چیز رکھی ہوئی ہے، اور باہر یسوع لکھ دیا ہے، تو یسوع ہرگز اندر نہیں ہے. پیپسی کی بوتل میں اگر کچھ اور ڈال دو تو وہ پیپسی نہیں بن جاتی. پیپسی ہو تو پیپسی بنتی ہے. یسوع مسیح اندر ہو تبھی ہی مسیح بنتا ہے. کلام کے ایمان، خدا کا کلام سکھاتا ہے. پالوس جب گلتیوں کے خط کو لکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں مسیح کا قیدی ہوں، مسیح مجھ میں ہے اور میں مسیح میں ہوں. اس ایمان کو لانے کا نام ہے راست بازی.
آپ کہہ سکیں اور میں کہہ سکیں دیکھ بہن مسیح مجھ میں ہے اور میں مسیح کی ہوں. دیکھ بہنے ساری دکھتے ساری لڑائیاں بدعتوں کو اپنی زندگی سے نکال کر اور دیکھ بہنے اندر سے بھی نئی ہوں اور میں باہر سے بھی نیا ہوں. اس کا نام راست بازی ہے. اگر منہ کے اندر پھر وہی چیزیں ہیں تو پھر نہیں ہے. راست بازی کیا ہے؟ جب آپ کہہ سکے اب میں نہ زندہ رہا مجھ میں میرا یسوع. اگر ایسا نہیں کہہ سکے, اگر یسوع آپ میں زندہ نہیں ہے نا تو پھر راست بازی نہیں ہے, پھر پرانے ہی ہیں آپ. پھر وہی کینڈل جلائیں گے, کینڈل بجھ جائے گی, ایک دن آپ بھی بجھ جائیں گے. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا, اگر میرے بھائی سنے, اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا میں نیا مخلوق ہوں, دیکھو میری زندگی روحانی ہو گئی, وہ دیکھو میں نے پاک روح کی نعمتوں کو پا لیا, دیکھو مجھ میں پھل لگے. اگر آپ ایسا نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ پرانے ہیں. اور پرانا شخص جو نیا نہیں ہوا, جو نئے سے پیدا نہیں ہوا, وہ میری یسوع کی بادشاہی کے لائق, بچوں کی بادشاہی کے لائق. کرسمس منانا ہے تو نہیں ہو جائے. اگر ابھی آپ نے 3-4 سنڈے ہم ہو گئے ہیں, اگر ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نئے ہوں گے, ابھی تک پرانی چال چلتے جا رہے ہیں, تو یاد رکھیے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو نیا کر دیجئے, اپنے اندر سے صاف کیجئے. ساری بغضیں, ہر طرح کی بدعتیں, لڑائیاں جھگڑے, ہر طرح کی لڑائیاں, ہر طرح کی جو ہے آپ حرام کاریاں, شہوت پرستیوں کو نکال کر باہر پھینک دیجئے اور بالکل نئے ہو کر یسوع مسیح کے پاس آئیے. یاد رکھیے جب ایسا کرسمس منائیں گے تو شکر گزاریاں جو یہاں پر لے کے آتے ہیں بخور کی مان آسمان پر جائیں گی. کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر کریں. آئیے ہم دعا مانگیں گے. آج اس سے پہلے کہ ہم کیک کاٹیں, آج خاص دعا مانگنی ہے, اور وہ میرے دل کے اندر اس پورے مہینے سے, پچھلے مہینے سے چل رہی ہے کہ جہاں ہم نے کرسمس دینا ہے خدا ہمارے ہاتھوں کو برکت دے اور ہمیں مہیا کرے, اور جو خوشی سے ہمارے گھر لے کے آنا چاہتے ہیں خدا ان کو بھی برکت دے, تاکہ ہمارا لینا اور دینا دونوں مبارک. ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں گے, خدا ان کی تھیلی کو برکت دے تاکہ خوشی سے ہمیں کرسمس دے سکے. آئیے اس خوشی کو بانٹنے کے لیے خدا سے مدد. آئیے ہم قدموں پر کھڑے ہوں گے. آئیے سب جتنے ہم موجود ہیں, آئیے سب قدموں پر کھڑے ہو جائیں.